السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں، اہلا و سہلا و مرحبا۔ یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین ثم آمین۔ تاکہ جو رشت پہلی سیڑھی تھی وہ تو چڑھیں گے تو توفیق میں مل جائے گی۔ تو یہ ہدایت کا مہینہ ہے، جس نے اس مہینے کو بتایا وہ پایا، وہ ہو نہیں سکتا کہ ہدایت سے محروم رہے، ٹھیک ہے۔ اور ایمان کے بغیر انسان روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ہم نے دیکھا ایسے لوگوں کو بھی جو عام طور پہ جو بنیادی جو جتنے بھی 5 ارکان ہم نے بیسک بنیادیں ڈسکس کی ہیں، اس میں سے نماز ان کی زندگی میں نہیں ہوتی ہے نا۔ ایسے لوگ جن کو دین سے بالکل مرے ہوتے ہیں، نماز زندگی میں نہیں ہوتی، لیکن رمضان آتا ہے تو روزے رکھتے ہیں۔ تو ہمیں ابھی بھی ناامید ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی ان کے اندر وہ ایمان کی آکسیجن موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے چاہا تو اسی رمضان کے اوپر روزہ رکھنے کے اوپر ان کو جب تاثیر ملے گی اللہ کے قرب کی، اللہ کے محبت کی، اللہ کی کرم نوازیوں کی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا دل نمازوں کی طرف بھی موم ہونے لگے گا۔ انکریج ہمیں کرتے رہنا چاہیے پیار محبت کے ساتھ۔ یہ رحمت والا مہینہ ہے، اس میں اللہ کی بے پایا رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جیسے بارش نازل ہوتی ہے نا، اس طرح نازل ہوتی ہیں بے پایا رحمتیں۔ تو بے پایا رحمتیں جب ملتی ہیں تو ہر دل تک پہنچتی ہے۔ بارش آتی ہے ایسے ہوتا ہے نا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ خاص لوگوں کے اوپر پڑ رہی ہے تو عام لوگ محروم رہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر اس کے اندر مستفید ہو رہا ہوتا ہے، تو سب کو یہ ملنے والی ہے۔ پھر ہے کہ بخشش حاصل کرنے کا مہینہ، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا، اللہ کو منانے کا مہینہ۔ جس نے اس مہینے کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی، اللہ کے نبی کی طرف سے بڑی بہت سخت وعید ہے۔ حدیث جبریل کے بارے میں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی ایک دفعہ ممبر رسول پہ قدم رکھ رہے تھے، پہلی سیڑھی پہ اپنے قدم رکھا، کہا آمین، دوسری پہ رکھا، کہا آمین، تیسری پہ رکھا، کہا آمین۔ صحابہ کرام بڑے تعجب ہوئے ان کو کہ یا اللہ کے نبی اب کس چیز پہ آپ نے آمین کہا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو نبی جبرائیل امین نے دعا کی تھی کہ جو آپ کا نام سنے اور آپ کا نام سن کے آپ پہ درود نہ بھیجے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اور میں نے کہا آمین۔ اور دوسرا سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو جبرائیل امین نے دعا کی کہ جن کے دنیا میں والدین موجود ہوں اور ان والدین کی وہ خدمت کر کے جنت کو نہ پا سکے، ان پہ لعنت۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور تیسرے جب میں نے اسٹیپ پہ پاؤں رکھا تو اس وقت اللہ کے نبی نے کہا، جبرائیل امین نے دعا کی کہ جس کو روزوں کا مہینہ ملے اور اس مہینے میں اپنے روزوں کے اوپر وہ روزوں میں رہ کے اپنی معافی نہ کروا سکے، معافی تلافی نہ کروا سکے، اپنے رب کو نہ منا سکے، تو اس پہ آمین۔ اب دیکھیں بعض اوقات ہم روزہ شوق سے تو رکھتے ہیں الحمدللہ ہم ساتھ، لیکن ایک روزہ رکھنے کے اوپر جو اس کے آداب ہیں اس کو اگنور کرتے ہیں۔ جیسے کام وہی چل رہے ہیں، لاپرواہیاں وہی چل رہی ہیں، دیکھنا وہی چل رہا ہے، وقت کا ضیاع وہی چل رہا ہے، آنکھیں وہ کچھ دیکھ رہی ہیں جو پہلے روزے سے دیکھ رہے تھے، فضول چیزوں میں انوالو ہیں، سننا وہی سن رہے ہیں جو پہلے چیزیں سے عام طور پہ عادی تھے، سن رہے ہیں وہی سن رہے ہیں، بولنے میں بھی کوئی گرفت نہیں ہے، جو بک بک پہلے کر رہے تھے وہی بک بک بعد میں چل رہی ہے۔ تو ایسے کے اوپر اللہ کے نبی نے کیا وعید دی ہے کہ ایسے روزے دار کو سوائے پیٹ کے بھوک سے اور رات کے جگنے سے کچھ نہیں حاصل ہونے والا۔ تو اللہ نہ کرے۔ روزہ ہمارے لیے جیسے میں نے بتایا مومن تو ہر حال میں روزے میں ہوتا ہے، وہ عام حالات میں بھی روزے میں ہوتا ہے، وہ 11 مہینے میں بھی روزے میں تھا، اس نے وہ نہیں کیا جو اللہ نہیں چاہتا تھا، اس نے وہ کیا جو اللہ چاہتا تھا۔ یہ تو لمیٹڈ ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی حلال سے روک کے ہمیں تربیت دے دی ہے کہ
اس طرح بن جاؤ جس طرح میں آپ چاہتا ہوں مکمل طور پر، ٹھیک ہے. تو یہ روزے کی شرائط میں سے ہے کہ بخشش حاصل کرنا. پھر یہ ذکر کا مہینہ ہے، بینات کا مہینہ ہے نا، ہدایت ملنے کا، ہدایت کی خوبصورتی دکھانے کا مہینہ. تو ذکر سے مراد پھر کیا ہے؟ ایک تو قرآن کا ذکر ہے، ایک یہ بھی ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. کہیں بیٹھے آپ اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی محبت میں اپنی بچوں کو کوئی اسٹوریاں سنا رہے ہیں، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. پھر ذکر میں وہ اذکار آ جاتے ہیں جس میں توحید ہے، جس میں استغفار ہے، جس میں درود ہے. تو زبان ہمیشہ ذکر کی عادی ہو جائے، ٹھیک ہے. وش تو ہم کرتے ہیں، ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ ہمیں جنت ملے؟ سارے چاہتے ہیں. ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ ہمارا اختتام جو ہے کلمہ شہادت پہ ہو؟ سارے چاہتے ہیں. لیکن کیا ہوا، وہ چیزیں ایمی کی ایمی آ جاتی ہیں، ایمی کی ایمی نہیں آ سکتی جب تک ہم ان کی عادت نہیں بناتے. آپ لوگوں کو یاد ہے کہ کبھی سنا ہو کسی نے سروے کیا تھا کہ جس میں سے 99% لوگ وہی کام کر رہے تھے جیسے آلو بیچنے والا آلو کی دھائیاں لگا رہا ہے موت کے وقت، اور کوئی وہ جو کہتے ہیں نا سیل کرنے والے وہ سیل ہی کر رہے ہیں چیزوں کو. تو ذکر انہی کی زبان پہ طاری ہوگا، جاری ہوگا، ساری ہوگا جو کہ ذکر کے عادی ہیں. اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل میں بھی کہنا تو ادا ہو جاتا ہے نا. محمد کے لیے تھوڑے سے لپس تھوڑے ٹائٹ ہوتے ہیں، لیکن خالی بولے منہ بند کر کے زبان یہ لپ بند کرے اور بولے لا الہ الا اللہ، زبان ہی ہلانی پڑتی، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اتنی کثرت سے ہمیں ذکر کی عادت ہو جائے کہ ہماری وہ فرسٹ نیچر بن جائے، ٹھیک ہے. اور یہ مہینہ اس کی تربیت دینے آیا ہے، یہ مہینہ اس کی تربیت دینے آ رہا ہے، اس کی برکتیں سمیٹنے، اس کی رحمتیں سمیٹنے، اپنی رب سے بخشش مانگنے اور ذکر کی عادت بنانے، ٹھیک ہے. اور اسی مہینے میں ہمیں انشاءاللہ تعالی ہدایت، چاہنے والوں کو ہدایت ضرور مل جائے گی. ڈیفینیٹ میں لکھ کے دے دیتے ہیں آپ کو، شرط یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں. سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی رکھ دیا، ہم نے سکھانا اہدنا الصراط المستقیم سکھایا نا ہمیں. تو اس میں اگر ہم نہیں چاہتے، خود ہی نہیں چاہتے تو پھر کیسے ملے گی؟ تو جن کو ہدایت چاہیے ان کو ہدایت پانے کا یہ مہینہ ہے. پھر سب سے بڑی بات ہے اللہ کا قرب مل جائے گا اس سے، اللہ کا قرب ملے گا. اس کی قرب سمجھتے ہیں نا، اللہ کے یعنی ملاپ کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط ہونے کو قرب کہتے ہیں. پھر اس میں فرقان ملے گی. یہ قرآن جو ہے نا وہ فرقان بھی ہے. فرقان کیا ہوتا ہے؟ سچ اور جھوٹ کو، حق اور باطل کو، ناانصافی اور انصاف کو کلیئر رکھنے والی چیز. دو راہوں میں کھڑا نہیں رہنے دیتا ہے. قرآن پڑھنے والا کبھی بھی متذبذب نہیں ہوتا جس کا دل صاف ہے. اللہ ماشاء اللہ کہ اگر خدا نہ خواستہ کو دل میں پہلے کہتے ہیں نا بحث کی بیماریاں پڑی ہوئی ہیں، وہ صرف بحث سیکھنے کے لیے قرآن سیکھ رہا ہے تو اس کی بات نہیں کر رہے. جن کے دل صاف ہیں، جو دل فطرت والے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو یقیناً قرآن کی طرف سے کیا ملے گی؟ فرقان ملے گی. مفتی مل جائے گا، ایک دل میں مفتی مل جائے گا، کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے، یہ قرآن پڑھنے سے حاصل ہو جائے گا. انسان کنفیوز نہیں رہے گا. تو یہ مہینہ پھر قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم جب قرآن کے ساتھ یہ ایسا تعلق رکھیں گے تو یہ فرقان عطا کرنے والا ہے. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ دنیا میں سیل سنتے ہیں، کتنا لوگ بھاگتے ہیں سیل کی طرف. بعض اوقات تو سیل میں انہوں نے 100% سے نیچے کر کے نا ایسے صرف بالکل نہ ہونے والی قیمت لگائی ہوتی ہے بس اس مومنٹ کے لیے، ہے نا. یعنی 100% سیل کریں، 50% نہیں 100% سیل. ہاں تو ہم میں سے جس کو پتہ چلتا کیا کرتا ہے. ہمارے ناروے میں وہ چلتی تھی ایک مڈ نائٹ اوپننگ، مڈ نائٹ 12 بجے کے بعد. آنیسٹلی میں نے دیکھا لوگوں کو پاگل ہوتا، شام کے 7 بجے سے نکلے ہوئے اور پوری گلی محلوں میں شاپ سینٹر کے باہر ایک ہیوج کراؤڈ جمع ہو گیا ہے کہ وہ 12 بجنے کی سوئی کے اوپر جو اندر جانا ہے وہ ہمارے لیے سکسیسفل ہے. تو اللہ کی سیل کا مہینہ ہے. پھر یہ تو سیل کا مہینہ ہے، آفر کا مہینہ ہے. یہاں دنیا والی زندگی سے نکل کے اللہ کی خاطر سوچنے کا، اپنے مستقبل کو برائٹ کرنے کا مہینہ ہے. اپنی جنتوں کو اس کا کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں یہ امریکہ والے، گرین کیا مل جاتا ہے ان کو؟ گرین کارڈ، یا گرین کارڈ ملتا ہے جب امریکہ میں سیٹلمنٹ ہونے کا، تو وہ یہ گرین کارڈ کا مہینہ ہے. لائک ہمیں جنت ملنے والی ہے.
تو اس میں اگر لاپرواہی میں بیٹھے رہیں گے اور ویسے ہی ان سوچے بن سوچے زندگیاں گزاریں گے تو وہ دیکھیے جسی چیز پہ کوئی فوکس نہیں ہوتا نا، ٹارگٹ نہیں ہوتا، تو ہم وہ چیز کو اچیو بھی نہیں کر سکتے۔ اچیو کرنے کے لیے ہمیشہ اس ٹارگٹ پہ نظر رکھنی پڑتی ہے۔ جیسے ایک تیر کمان جو مارنے والا تیر مارتا ہے وہ ہمیشہ اپنے اس ٹارگٹ کو فوکس میں رکھتا ہے، تب جا کے اس کا تیر ایسے پوائنٹ پہ جا کے لگتا ہے۔ تو میرا اور آپ کا معاملہ بھی اپنے فوکس پہ ہونا چاہیے۔ ہمارا فوکس اللہ کی رضا ہے، ہمارا فوکس اللہ کی دی جانے والی جنت الفردوس ہے۔ پھر سیلف کنٹرول کا تو میں نے بتا دیا پہلے کہ کتنا ہم نے کرنا ہے۔ اس کے بعد صبر کا مہینہ بھی ہے، کتنا صبر کرتے ہیں۔ عام حالات میں کوئی دیکھے تو ذرا ڈائٹنگ کرتے ہیں، چوری چوری پھر بھی کوئی نہ کوئی لقمہ دو لقمہ بہت کہتے ہیں نا، ہم رول توڑ دیتے ہیں۔ کریونگ جو ہے نا وہ اندر رول توڑوا دے، اتنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں ذرا یہ، اب جائیں آپ وضو کرنے، کیا ایک قطرہ پانی حلق سے نیچے چلے جائے آپ اس کو لے لیں گے آرام سے؟ نہیں۔ یہ ہمارے اندر اللہ نے جیسے کہتے ہیں بیج ڈالا جاتا ہے، ہمارے بچوں کے اندر بھی ڈال دیا الحمدللہ۔ بچے شوق سے روزہ رکھتے ہیں، بس اتنی سی بات سمجھانی ہے کہ ان کے حلق کے اندر کوئی چیز نہ جائے، وہ کانشیس ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ وضو کریں تو کلی کرتے کرتے وہ پانی لے لیں اندر کو، نہیں۔ جب بچوں میں اتنا شعور ہے تو ہم بڑے تو پھر باشعور ہیں۔ یہ صبر کا مہینہ، اپنے رب کی خاطر اپنے آپ کو روک کے رکھنے کا مہینہ ہے۔ پھر اس سے جو شکر ہے ڈیولپ ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا، اللہ تعالیٰ کی مرضی حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس مہینے میں جو بڑی افادیت ہے روزے رکھنے سے کہ روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مفہوم ہے حدیث کا کہ روزہ دار، اللہ تعالیٰ ویسے کہتے ہیں، حدیث قدسی پہلے ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزہ دار جب اللہ کی خاطر ایک روزہ رکھتا ہے تو 70 سال اس کو اور اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، جس کا مفہوم ہے یہ کہ جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ قیام لیا اور روزے حاصل کیے تو وہ اس کے سارے اوپرے نچلے چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گناہوں کو بخشش کروانے کا مہینہ ہے، اپنی زندگی کو بالکل کلین صاف سلیٹ بنانے کا مہینہ ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو گناہ گار نہیں ہے؟ پہلے بتائیے۔ جانے انجانے میں بہت سارے گناہ کرتے ہیں، اور کبھی جان بوجھ کے اللہ کی شریعت کو توڑ رہے ہوتے ہیں، تو اسے بچانے کا، اسے نکالنے کا مہینہ، ٹھیک ہے۔ آگے پھر دیکھیں آسانی آگے، فمن شاہد منکم الشہر، تو جو تم میں سے اس کو وٹنس کرے، اس مہینے کو وٹنس کرے پائے، فلیصم، بس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب ہمارے اوپر یہ حتمی، پہلے میں نے بتایا نا وہ جو تھا جس میں تھوڑی سی اجازت ملتی تھی کہ آیت میں نے بتایا منسوخہ ہے، رکھ لو نہ رکھو فدیہ دے دو، چلو ٹھیک ہے مان لیا، اور 3 دن کے تھے روزے، ویسے بھی پورے مہینے کے نہیں تھے۔ لیکن اب کیا ہے اس میں، جب تم کوئی وٹنس کرو، مطلب ہے زندگی ہے، تم نے پایا وہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تم ہوش و حواس میں اس روزے کو پا رہے ہو، تو کیا ہوگا، تو پھر اس میں چاہیے کہ روزہ رکھے۔ لیکن اس میں پھر وہی اجازت ہے، ساتھ کنسیشن ہے موجود کہ ومن کان مریضا، جو کوئی تم میں مریض ہو یا پھر سفر پر ہو تو اس کو گنتی پوری کر لینی چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھے، کبھی گلٹی فیل نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی گنجائش میں سے۔ جب انسان اس کو گلٹی فیل کرتا ہے نا تو اٹ مین کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رعایت کو قبول نہیں کیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی لگائی ہوئی پابندیوں کو پابند رکھتا ہے اور پسند فرماتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ دی ہوئی رعایت کو قبول کرنے والوں پہ خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ پھر کیا کہتے ہیں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ کیا چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، کبھی مشکل میں رکھنا نہیں چاہتا، بالکل آسانی دینا چاہتا ہے۔ اور جب تم روزے پورے کر چکو وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تو وہ کیا کرنا چاہیے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کا تقوی کے ساتھ ساتھ اللہ کی کبریائی۔ وہ کبریائی کیا ہے جو ہم عادت بناتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور عید کی تکبیرات میں سے ہے، رمضان کے اینڈ پہ ہمیں عادت، عام طور پہ رمضان کے اندر عادت بنانی چاہیے، اور اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آج میں معافی دے رہی ہوں جو یوننگ کر رہا ہے، آئندہ معافی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ ڈونٹ جاؤ، اپنے آپ کو سب منع کریں،
یہ یوننگ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ ہم جو نا وہ اس سستی کی وجہ سے کام کو اصل کو اچیو نہ کر سکیں، اس کو روکیں۔ یہ بھی پریکٹس ہے، رک جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا چاہتے ہیں؟ آسانیاں چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے؟ آسانی چاہتے ہیں، مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی ایسے تھی کہ آپ 2 چیزوں کے انتخاب میں کیا چاہتے تھے؟ آسانی کو اڈاپٹ کرتے تھے، آسانی کو قبول کرتے تھے، آسانی کو لے کے چلتے تھے، ٹھیک ہے۔ مشکل میں ڈالنا اپنے لیے تو انسان کبھی مشکل میں ڈالنے کا چلو سوچے کہ میں نے آج 2 کام نہیں 4 کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے، مان لیا، لیکن اپنے آگے جو ہے نا اپنے لوگوں کو مشکل میں ڈالنے کی عادتیں نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا۔ ہاں، جب ہم مشکل میں ڈالتے ہیں تو اگر وہ بدک گئے تو اس کا سارا گناہ کس پہ آئے گا؟ ہم پہ آئے گا۔ سارے معاملات میں ایسے ہی رکھنا چاہیے، بچوں کے معاملات میں، اپنے ارد گرد کے دوست احباب، فیملی، خاندان۔ مشکل میں ڈال کے بات رکھیں گے نا، فتوے لگا کے بات رکھیں گے تو وہ اگر دین سے بدک گئے خدا نہ خواستہ تو پھر کیا نقصان ہوگا؟ اس کا زوال ہم پہ آ جائے گا۔ اللہ ہمارے لیے جب آسانی خود پسند فرماتا ہے تو ہمیں بھی آسانی رکھنی چاہیے۔ اللہ ہمیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن جب اس مسئلوں میں فارغ ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو۔ اور یہ دراصل انسان کے اندر تکبر کا توڑ بھی دیا جا رہا ہے۔ انسان اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ ہاں میں تو بڑا شکر ہے 30 کے 30 روزے میرے مقدر میں ہو گئے۔ نہیں، ٹھیک ہے شکر کرنا چاہیے لیکن اترانا نہیں چاہیے، ہے نا۔ کیا پتا کل کو یہی بھیڑ نیچے آ جائے پھر، جس کو دیکھ کے آپ بڑے نعرے مار رہے تھے کہ میں نے دیکھے یہ بھی آئی بیماری، میں نے تو نہیں چھوڑا روزہ۔ موازنے کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، بعض اوقات ایسی باتیں، تو تکبر جنت میں جانے سے روکنے والی چیز تکبر ہے۔ جس طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے نا، اس طرح تکبر جو ہے وہ انسان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ تکبر جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو ٹیبل پہ بیٹھا ڈائس پہ بیٹھا ہے وہی کوئی تکبرانہ بات کرے تو برا اثر ہوگی، نہیں۔ ریسیور کرنے والے بھی ریسیو کرنے والے ایٹیٹیوڈ ایسا دکھا رہے ہیں کہ جیسے ہم نہیں سننے والے تیری بات، یہ بھی تکبر ہے، سمجھا۔ کسی نے سوال کیا تھا کسی سے کہ جو استاد کے آنے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر استاد چاہتا ہے کہ وہ کھڑے ہوں تو پھر تو یہ تکبر ہے استاد کا۔ تو اگر استاد نہیں چاہتا کہ کھڑے ہوں لیکن آپ تعظیماً کھڑے ہو رہے ہیں تو دس از یور احسان۔ تو اگر وہ کہتے ہیں نا باقی کھڑے ہوئے لیکن آپ بیٹھے ہوئے صرف کہ میں کیوں کھڑی ہو جاؤں اس کے لیے، تو کہتے ہیں بعض اوقات وائس ورثہ ہو جاتا ہے کہ تکبر کی وجہ سے آپ کھڑے نہیں ہو۔ جیسے والدین ہیں، والدین کے لیے آپ والدین آئے ہیں ڈور پہ، آپ بیٹھے دیکھتے رہیں گے، اچھا آ جائیں تو آپ کھڑے ہو جائیں گے، آپ کھڑے ہو کے ریسیو کریں گے انہیں۔ اسی طرح کوئی استاد آتا تھا ہمارا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم خوشی سے اٹھتے ہیں، اپنی سیٹیں چھوڑتے ہیں اور ان کو جا کے ریسیو کرنے لگتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ اس طرح بھاگ دوڑ کریں، لیکن آپ اٹھ گئے ہیں۔ یہ تکبر کی نفی میں آتی ہے۔ یہ ہے وہ پہچان جو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، یہ ہے وہ فرقان جو ہمیں عطا ہو جاتا ہے کہ کون سے کام کرنے کے اور کون سے کام نہیں کرنے کے۔ ایٹیٹیوڈ کوئی بھی ہو، وہ چاہے اس لیول پہ ہے یا اس لیول پہ ہے، دونوں ہی برا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حسد برائیوں کو جنم دیتی ہے اور نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ جس کو ہم نیکی سمجھ کے ٹک ٹک کر رہے تھے نا، یہ بھی ٹک ہو گیا، یہ بھی ٹک ہو گیا، یہ بھی ٹک ہو گیا، شکر یہ بھی کر لیا، اور حسد کر کے بیٹھے ہوئے دل میں غل غبارہ رکھا ہوا ہے لوگوں کے لیے، اور ان کے لیے ڈاؤن ہونے کی دعائیں بد دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بچا کے رکھے ایسی بیماریوں سے اور ایسے لوگوں سے۔ چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔